بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلے شریعت نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے ان کے لیے لفظ کون سا استعمال کیا ہے، اور یہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے، یہ کہاں سے قربانی ثابت ہے. میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام میں سے جو جانور ہیں ان میں سے کسی جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی کا. یہ بہیمۃ الانعام سے مراد وہ جانور ہیں جو پالتو بھی ہیں اور چوپائے بھی ہیں، ان جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے. ابھی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ قرآن کریم کی اس آیت سے قربانی کا حکم ثابت ہے، اور یہ تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس سے مراد بہیمۃ الانعام سے مراد بقر ہے یعنی کہ گائے، غنم ہے یعنی کہ بکری، ابل ہے یعنی کہ اونٹ، اور بقر ہی میں شامل الجاموس ہے یعنی کہ بھینس. جو لوگ قربانی کو، بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں، وہ قرآن کریم کی یہ آیت استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انہی 8 جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. حالانکہ اس آیت میں قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے، قربانی کا باب ہی نہیں ہے، قربانی کا سیاق و سباق میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ آیت اس جگہ پر فٹ کرنا، اس سے استدلال کرنا، یقیناً یہ استدلال باطل ہے. لیکن اگر مان لیا جائے تو حضرت لیث بن ابو سلیم رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں، در منصور تفسیر کے اندر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ بھینس بھی ان 8 جانوروں میں شامل ہے. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں 7 آدمی کافی ہیں. ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بھینس کی قربانی کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں سے فقہا کے اقوال بھرے پڑے ہیں. تمام فقہا نے بھینس یعنی کہ جاموس کو بقر یعنی کہ گائے کی جنس میں شامل کیا ہے. ایسے ہی لغت کی تمام کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ البقرۃ جنس والجاموس نوع من البقر، کہ بقرہ ایک جنس ہے یعنی کہ گائے ایک جنس ہے، اور اسی جنس کی ایک قسم بھینس بھی ہے. لہذا بھینس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے. لیکن یہ ایک اعتراض اور بھی کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کی قربانی نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قربانی نہیں کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل انہوں نے قربانی نہیں کی. اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ عرب کے اندر بھینس پائی ہی نہیں جاتی تھی، گائے پائی جاتی تھی. گائے کی قربانی صحابہ اکرام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. بھینس کی قربانی اس وجہ سے ثابت نہیں ہے کہ عرب کے اندر یہ پائی ہی نہیں جاتی تھی. جب پائی ہی نہیں جاتی تھی تو قربانی کہاں سے کی جاتی؟ اس لیے کسی کو کوئی شک و شبہ اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ بلا شبہ بھینس کی قربانی جائز ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے. محدثین، مفسرین، فقہا کے اقوال سے، افعال سے اور طرز زندگی سے، طرز عمل سے یہ بات واضح طور پر ثابت نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کی ہر حکم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.